دوستو، ایک نکھٹو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کے کاروبار کا آغاز کرے گا۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ خوشرو خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظر چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی۔ خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خاوند آ گیا ہے اور بہت شکی مزاج اور ظالم بھی ہے۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اب اندر دب کے نکھٹو کو کاروبار سوجا۔ آئیڈیا تو کسی بھی جگہ آ سکتا ہے، سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اس نے بنا کے کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کام کی، خریدتے ہو یا شور کروں؟ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ بولو کتنے کی؟ 100 روپے کی۔ اتنی مہنگی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی۔ اوے مرغی بیچو گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، بیچتے ہو یا شور کروں؟ مرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنے کی لوگے؟ 50 کی۔ ارے اللہ سے ڈر، ابھی 100 کی بیچیے مجھے۔ اللہ سے ڈر ہے تو یہاں الماری میں کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا شور کروں؟ نکھٹو نے مرغی 50 کی خریدی اور چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ مرغی خریدو گے؟ اگر رقیب و روسیاب باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی سے بولا، کتنے کی دو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، 80 روپے کی دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 کی بیچی تھی، لیکن واپس کسی طور پہ آ گئی۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بیچو گے؟ مرغی خریدو گے؟ بیچو گے؟ خریدو گے؟ قصہ مختصر، مرغی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے 400 روپے کما لیے۔ اور ہاں، بتانے کی بات کہ آخر میں مرغی اس نے واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کے حرام کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا تو اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کے عدالت سے بھاگ کھڑا ہوا کہ اوے تم یہاں بھی آ گئے، میں نے اب یہ مرغی نہیں خرید لی۔ نتیجہ، جب قاضی طوائفوں کی الماری میں چھپنے لگے تو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ پاکستانی عدالتیں 134ویں نمبر پر ہیں۔ شاید ہمارے قاضی بھی کسی کوٹھے کے کونے میں مرغیاں خرید اور بیچ رہے ہیں۔